ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، وسعت اللہ خان، زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. بالآخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ اسرائیل کا جنگی جنون، اس کا جواب دینا ایک مجبوری. اور ایران کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ منگل کی شام عشاء کے بعد سینکڑوں راکٹ میزائل داغے گئے اسرائیل کی طرف. ابھی یہ واضح نہیں کہ وہ میزائل کہاں گرے ہیں، انہوں نے کیا نقصان کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سال اپریل میں بھی ایران نے کافی سارے میزائل داغے تھے، کوئی 350 کے قریب بیلسٹک کروز میزائلز اور ڈرونز اسرائیل کی طرف. اور اس دفعہ اسرائیل نے کہا تھا کہ ہمارا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس نے بیشتر میزائلوں کو ناکارہ کر دیا اور اس کا کوئی خاص امپیکٹ نہیں ہوا. اس بار کیا یہ اسی کا ریپیٹ ہے یا یہ زیادہ ٹارگیٹڈ ہیں اور اسرائیل میں نقصان ہوا ہے؟ یہ سٹوری پچھلے چند گھنٹوں میں بریک ہوئی ہے، اس کی تفصیلات ابھی آ رہی ہیں. لیکن یہ ایک خطرناک اسکلیشن اس کے لیے کہی جا رہی ہے کہ اب تک اسرائیل نے 4 کم از کم ملکوں پہ حملے کیے ہیں، جن میں لبنان شامل ہے، شام ہے، یمن ہے اور غزہ میں جو پچھلے 1 سال سے ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اسرائیل نے زمینی چڑھائی کی ہے لبنان کے اندر، اسے آپ انکرجن کہیں، انویژن کہیں، لیکن حزب اللہ اس کی ابھی تردید کر رہا ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ جب جنگیں شروع ہوتی ہیں تو دعوے ہوتے ہیں، جوابی دعوے ہوتے ہیں، اور آن گراؤنڈ رپورٹنگ جو ہے اس پہ بھی سوالیہ نشان ہوتا ہے. اس وقت جو مغربی میڈیا رپورٹنگ کر رہا ہے اس میں کافی سارے سوالیہ نشان ہیں. الجزیرہ جیسا عالمی میڈیا جو ہے اس کو اسرائیل نے باہر نکال کے رکھ دیا ہے، تو ان کی بھی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ ایکسیس لمیٹڈ ہے. آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارا بڑا موضوع یہی ہوگا. ہم پروگرام میں عراق اور شام کے بارڈر پر موجود ایک پاکستانی صحافی سے بھی بات کریں گے، کیونکہ اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان یہ آگ بھڑکتی ہے تو ظاہر ہے کہ عراق اور شام بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے. تو زرار، ابھی آپ بھی دیکھ رہے تھے، وسعت آپ بھی دیکھ رہے تھے کہ امریکہ نے بہت واضح کر دیا ہے کہ جی ہم اسرائیل کو پورا ڈیفنس کا، سیلف ڈیفنس کا حق ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ انہوں نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا. اس وقت اگر آج آپ یو ایس سینٹرل کمانڈ کے بیانات دیکھیں، اب میں یہ پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ دن کی بات ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 3 اور مزید ایئر کرافٹ اسکواڈرنز F-15 F-16 اور A-10. اچھا A-10 یوز ہوتے ہیں گراؤنڈ اسالٹس میں، وہ ہم نے اس خطے میں بھیج دیے ہیں، اور ایک اور اسکواڈرن بھی ہم ابھی بھیج رہے ہیں. 3 ایئر کرافٹ کیریئرز یو ایس کی وہاں پر ابھی بھی موجود ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ ان کے فوجی جو اڈے ہیں وہ پورے خطے میں پھیلے ہوئے ہیں. پہلے جب یہ جو ابھی اٹیک ہوا ہے اس کی وارننگ کچھ گھنٹے پہلے آ گئی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ یو ایس میڈیا میں یو ایس آفیشلز کی لیکس آ رہی تھیں کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ ایران چند گھنٹوں میں ایک حملہ کرنے والا ہے. اب یہاں پر 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو امریکن انٹیلیجنس کو مکمل پتہ ہے کہ ایران میں ہو کیا رہا ہے، یا تو ایران کی نے کچھ چینلز کے تھرو ان کو بھی وارننگ دے دی تھی کہ سر یہ ہم کرنے والے ہیں. جیسے پچھلی دفعہ بھی یہ ایک رپورٹنگ ہو رہی تھی کہ ان کو بتا دیا گیا تھا. جہاں تک یہ حملے ہیں تو بظاہر بہت یہاں پہ بیلسٹک میسائلز فائر ہوئے ہیں، کچھ رپورٹس کے مطابق 200 سے زائد. میں بس اتنا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ناظرین کے لیے کہ اس وقت جتنی بھی رپورٹنگ ہو رہی ہے ظاہر ہے وہ بریکنگ نیوز کی رپورٹنگ ہے، اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن کچھ رپورٹس یہ بھی آ رہی ہیں کہ یہ انتہائی ٹارگیٹڈ تھا. سویلین ایریاز ظاہر ہٹ ہوتے ہیں کیونکہ اسرائیلی ملٹری کا جو مین بیس ہے وہ تل اویو کے اندر ہی ہے. یہ ہمیشہ بات کرتے ہیں نا ہیومن شیلڈز کی، اصل میں یہی استعمال کرتے ہیں. یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ میڈیٹرینین سی میں اشکلون کے بندرگاہ کے قریب جو ایک گیس پلیٹ فارم ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا ہے. اور موسٹ سرپرائزنگلی جو اسرائیلی ملٹری کانسنٹریشنز ہیں غزہ کے اندر ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کیجولٹیز کی کوئی رپورٹس نہیں ہے اور اسرائیل میں ملٹری سینسرشپ اس وقت ہے. کچھ یہ رپورٹس بھی آ رہی ہیں اردن سے، عراق سے، کہ ایک اور راؤنڈ آف میسائلز فائر ہوا ہے. اس کی اس وقت کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس سے بہت زیادہ نقصان نہیں ہونا ہے اسرائیل کو. اسرائیل کے 3 میل ملٹری ایئر بیسز ہیں جن کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن چند گھنٹوں پہلے یہ بھی خبر آئی تھی کہ اس وقت تقریباً تمام اسرائیلی ایئر فورس
فضا میں ہیں کیونکہ ان کو وارننگ آ گئی تھی کہ اٹیک ہونے والا ہے, تو یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی کاٹ آن دا گراؤنڈ. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے کہا ہے, اور بائیڈن جس حالت میں ہے اور امریکہ میں اگلے ماہ الیکشن ہونے والی ہے, تو ظاہر ہے کہ اسرائیل مائی باپ ہے, ان کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, کچھ نہیں ان کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتے. جب ایران کو پتہ ہے کہ اسرائیل ایک بہانہ ڈھونڈ رہا ہے ایران پر حملہ کرنے کی, ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو ٹارگٹ کرنا, ان کی آئل انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کرنا, اور ان کو پتہ ہے کہ امریکہ ظاہر ہے اسرائیل کی سپورٹ کرے گا, تو اس وقت یہ حملہ کیوں؟ دیکھیں یہ حملہ جو ہے وہ جو ہے تھا, ہم پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے کہ بعض اوقات یہ چوائس نہیں ہوتی کہ یہ اچھا رہے گا یا برا رہے گا, چوائس یہ ہوتی ہے کہ یہ بدترین ہوگا, برا ہوگا یا کیا ہوگا, مطلب نیگیٹو میں آئے گا, بیڈ, ورسٹ اور ٹیریبل. وہی ایران کی جگہ کوئی بھی ملک ہوتا وہ یہی کرتا, اس لیے کہ پچھلے 1 سال میں 3-4 ٹھیک ٹھاک چپیڑیں پڑ چکی ہیں. بہت پہلا تو یہ ہے کہ دمشق میں اس کا جو سفارت خانہ ہے وہ اڑا دیا گیا, اور عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ سفارت خانہ جو ہے اس پہ حملے نہیں ہوتے, وہ اسی ملک کا حصہ ہوتا ہے, تو گویا وہ ایران پہ پہلا ڈائریکٹ حملہ تھا. اس کے بعد اسماعیل ہانیہ کا قتل, جی ایران کے اندر, جی حسن نصر اللہ کا قتل. اچھا پھر یہ ہے کہ اب ایران کے پاس اس علاقے میں جو لوگ ہیں, جو فریق ہیں جو اس کے ساتھ ہیں, ایک تو سیریا ہے یا پھر یہ ملیشیاز ہیں عراق میں اور لبنان میں یا یمن میں, تو اگر ایران اب بھی چپ رہے 3-4 چپیڑیں کھانے کے بعد بھی, تو پھر اس کے جو ساتھ کے لوگ ہیں وہ کہیں گے یار کیا مطلب ہے اس بات کا, اور وہاں پھر ڈپلومیٹکلی اور جغرافیکلی جو آپ کا انفلوئنس ہے وہ ایروڈ ہونا شروع ہو جائے گا. وہ ایروڈ ہونا بھی حق میں ہے اسرائیل کے کہ بغیر لڑے ہوئے, یا امریکہ کے حق میں ہے کہ بغیر لڑے ہوئے ایران جو ہے اس کی پسپائی شروع ہو گئی ہے. ایران کے لیے یہ اب سروائیول کا مسئلہ ہے, ریجنل انفلوئنس کی سروائیول کا مسئلہ ہے, تو یہ ناگزیر تھا. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو جنگ ہے وہ تب تک قابو میں رہتی ہے جب تک ٹیبل پہ وار گیمز ہو رہی ہوتی ہیں, جیسے ہی وہ ریئل میدان میں ان کا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے جنگ اپنا کورس خود متعین کرتی ہے. تو ایسی سچویشن میں میرا خیال ہے کہ ایران نے بہت ہی صبر کے بعد یہ قدم اٹھایا ہے, جسے کہتے ہیں نا کہ مکرو تو ہے لیکن بعض اوقات مکرو جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. اچھا ایک منٹ, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب اپریل میں ایران نے 350 یہ میزائل وغیرہ داغے تھے, تو اس وقت بھی کافی لوگ یہ سمجھے ہوں گے کہ شاید یہ جنگ کا آغاز ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ چونکہ اس کا نقصان اتنا نہیں ہوا تو اسرائیل نے اس کو اگنور کر دیا, اور دونوں کے لیے یہ بہتر تھا. ایران نے اپنے لوگوں کو کہا, انہوں نے خوشیاں منائیں کہ دیکھیں کیا منہ توڑ جواب دیا ہے, اسرائیل نے کہا جی یہ تو کچھ کوئی بم بھی نہیں پھٹا, خیر ہے ہم اس کو اگنور, حملہ بھی نہیں ٹوٹا ہمارے یہاں. اچھا اپریل کے بعد آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ یہی فارمولا ریپیٹ ہو. جی خطرہ یہ ہے کہ اس وقت جس طرح سے نیتن یاہو آگے بڑھ رہا ہے, جو اس کا کولیشن ہے, جو ہم نے اسرائیلی سوسائٹی کی سائیکوسس دیکھی ہے کہ ماس مرڈر جو ہے وہ ایک انجوائمنٹ ہے, وہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے. امریکہ میں جو بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو کیوں ریٹائر کرنا پڑا الیکشن سے, کیونکہ ان کی عمر کی وجہ سے ان کی ذہنی فیکلٹیز پہ سوالیہ نشان گیا ہے نا, سیدھی بات ہے. تو اب اور اب نیتن یاہو یہ دیکھ رہا ہے کہ اگلے 3 مہینے امریکہ الیکشن پروسیس میں ہے, وہاں کے کانگریس مین ہوں, وہاں کے سینیٹر ہوں, وہاں کے کینڈیڈیٹس ہوں, کسی میں اتنا دمخم نہیں ہے کہ وہ ہم سے پنگا لے. بالکل. تو اس اپرچونٹی کو وہ میکسیمائز کرنا چاہتا ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ اس دفعہ بھی وہ پی جائے, کیونکہ جو اس کے عزائم ہیں کہ ہم یہ جنگ جو ہے ہم اپنے آخری فائنل حریف تک لے جانا چاہتے ہیں, تو اگر ایران پر یہ امپوز ہوتی ہے تو دین یو آر ناٹ لیفٹ ود اینی چوائس. آپ چاہے نہ چاہتے ہو جنگ, اور ابھی تک ایران نے بار بار یہ دکھایا ہے کہ میں, جس طرح آپ نے کہا, میں چپیڑے ایک کھا گیا, میں دوسری کھا گیا, میں برداشت کر گیا, لیکن اب جو ہے اگر وار از امپوزڈ آن یو, پھر تو آپ یار آپ کے سامنے ایک زہر کا پیالہ ہے, ایک تیزاب کا پیالہ ہے, اور ان میں سے ایک آپ نے پینا ہی پینا ہے, یہ ہے. اچھا پھر یہ کہ پیسو رہنے کا کیا صلہ ملا, کوئی صلہ اس خطے میں کسی کو کوئی صلہ نہیں ملا. مطلب اسرائیل مستقل جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا گیا نا, تو کتنا آپ پیسو ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں. پیسو سے تو اور انکریج ہوتے ہیں نا. اچھا وہ یہ نا دیکھیں, دس از ڈیمڈ اف یو ڈو ڈیمڈ اف یو ڈونٹ والی سچویشن.
اچھا اور دوسری بات ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو یاد ہے جب بنجامن نیتن یاہو گئے تھے اقوام متحدہ تو انہوں نے 2 تصویریں 2 میپس نقشے اپنے ہاتھ میں تھے. ایک کالے رنگ میں شام، عراق، ایران اور یمن میرا خیال ہے اس کے اندر، اور پھر گرین میں انہوں نے کہا تھا یہ بلیسنگز ہیں جس میں اردن، مصر اور سعودی عرب میرا خیال ہے شامل تھے. تو اسرائیل کی تو ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے نا کہ یار نہیں یار یہ تو شیعوں کا مسئلہ ہے، آپ تو ہمارے سنی بھائی ہیں. تو مطلب یہاں پر حالانکہ اوبویسلی پریکٹس میں ایسا نہیں ہے لیکن ان کا پروپیگنڈا یہی ہوتا ہے. جو غزہ میں ہے وہ سنی ہے، وہی ایگزیکٹلی صابرہ اور شتیلہ میں مرنے والے سنی تھے، لیکن ان کی کوشش یہ رہتی ہے یہ ہم ڈیوائڈ اینڈ رول. ایک اور چیز آپ نوٹس کریں گے اگر آپ سوشل میڈیا اور بالخصوص ٹویٹر یوز کرتے ہیں کہ پچھلے 2-3 دنوں میں اچانک سے بڑے اکاؤنٹس آ رہے ہیں جس میں شیعہ سنیوں کو گالیاں دے رہے ہیں اور سنی شیعہ کو گالیاں دے رہے ہیں. صرف پچھلے 3-4 دنوں میں نوٹ کر رہا ہوں، اور ایک دم الگوریتم وہ آپ کو فیڈ کر رہا ہے. تو دس از پارٹ آف دی اوور آل پکچر. جو وسعت نے ابھی بات کی نا کہ کوئی چوائس نہیں تھی، اور یہ جو ریجنل پراکسیز یا اتحادیوں کی جو اسٹریٹجی ہے اس پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ پلیئرز کے اپنے پرسپیکٹیوز کیا ہوتے ہیں. اچھا ایران دہائیوں سے سینکشنز کا شکار ہے، نیوکلیئر پروگرام ان کا سیبوٹاج کیا گیا ہے. امریکن انٹیلیجنس، برٹش انٹیلیجنس، ویسٹرن انٹیلیجنس، اسرائیلی انٹیلیجنس، عرب ممالک کی انٹیلیجنس ان کو مستقل ٹارگٹ کر رہی ہے. وہ اپنی فوج کو اس طرح نہیں ایکسپینڈ کر سکے ان اے کنونشنل آرمی. ایئر فورس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ ہی ایئر ڈیفنسز نام کی کوئی چیز ہے. میسائل پروگرامز پر فوکس کیا ہے اور پراکسیز پر فوکس کیا ہے، اور یہ کارنر سٹون ہے ان کی ریجنل پالیسی کا. تو اور ابھی انفیکٹ اگر آپ تھوڑی سی چیٹر دیکھیں کہ بہت لوگ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں ایران شاید، اور یہ بھی ایک دانہ ڈال دیا کہ ایران نے دھوکہ دیا تھا حسن نصر اللہ کو. یہ بھی ایک پروپیگنڈا ایک سائیڈ میں چل رہا ہے. تو اگر ایران کے اپنے پاسداران انقلاب کے کمانڈر اس حملے میں مارے گئے ہیں، جو ساتھ تھے ان کے. لیکن وہ تو تمہیں پتہ ہے نا، پھر کہتے ہیں کہ نا اپنے بندے کو بھی مروا دیا، جیسے یہ بات ہوتی ہے. تو سوری لاسٹ تھنگ، تو اگر ایران اس وقت کسی بھی قسم کی، چاہے وہ سمبولک ہو، چاہے اس سے اتنا نقصان نہ ہو، ریٹیلیشن نہ کریں تو ان کے لانگ ٹرم اسٹریٹجک انٹرسٹس ختم ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ایک اور بڑا مسئلہ ہے نا کہ یہ جتنے بھی ملیشیاز ہیں یہ ایران کی فرسٹ ڈیفنس لائن ہے. جی اگر یہ ایبالش ہو جاتی ہیں تو پھر ایران جو ہے وہ تو بالکل ایکسپوز ہو گیا نا. جی اس کے بعد تو اگلا ٹارگٹ پھر ایران ہی ہونا ہے. تو ایران کو اپنی بقا کے لیے بھی اپنے جو پراکسیز ہیں ان کو بچانا یا ان کو حوصلہ دینا ضروری ہے. اچھا ایک سوال یہ تھے، یہ جو obsession رہا ہے نیتن یاہو کا ایران کے ساتھ برس کا، اس میں بڑا سوال یہ تھا کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں ایران میں، مطلب حملہ کرنے کا مقصد کیا ہے. تو ابھی کچھ دن پہلے ان کا ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کچھ اس قسم کی زبان استعمال کی ہے کہ ایران ول بی فری، جس سے ہنٹ یہ ملا کہ کیا وہ رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو 1979 سے جو وہاں پہ ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو چھڑانا ہے اور ایرانینز کو لبریٹ کرنا ہے، پھر ان کا نیوکلیئر پروگرام بھی جو ہے وہ نیوٹرلائز ہو جائے گا. تو باقی جو عرب ملکوں سے جو دوستی ہو رہی ہے تو پھر ہم وہ ایرانینز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. یہ وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ کہیں شاہ کا ایران واپس آ جائے کسی طرح. اور رضا پہلوی کی جو فیملی ہے ان سے زیادہ بڑے زائنسٹ آپ کو تل اویو میں نہیں ملیں گے. بلکہ اگر آپ کبھی ایرانین ڈائسپورا، اور میں جنرلائز کر رہا ہوں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن ان کی جو اکثریت ہے خاص طور پر وہ جو 1979 یا اس سے پہلے وہاں سے فرار ہو کے مغرب میں گئے کلاس، ان سے زیادہ پرو اسرائیلی گروپس آپ کو ملیں گے ہی نہیں. اور بہت ایسے یہ جو آپ نے دیکھے تھے نا جو فلسطین کے حق میں جو مظاہرے ہو رہے تھے، تو سب سے زیادہ جو گالیاں دے رہے تھے، سب سے زیادہ وہ حملے کر رہے تھے، وہ پراپر اسرائیلی زائنسٹ نہیں تھے، وہ پرشین ڈائسپورا تھے. تو یہ ان کا ویو ویسا ہی ہوگا جیسا یو اے ای کا ہے اور سعودی عرب کا ہے اس وقت حکمرانوں کا. ایک طرح سے اس سے بھی زیادہ ملے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ جو ابراہیمینک جو اکارڈ تھا وہ یہ تھا کہ ہم تو سارے بھائی بھائی ہیں، ہمیں تو مل بانٹ کے جو ہے ہم ایک بس یہ فلسطینی بیچ میں آ جاتے ہیں، جتنی جلدی مر جائیں ہمارے لیے بہتر ہے. یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے. اچھا صرف آج کیونکہ ظاہر ہے کہ فوکس سارا یہی ہے کہ ایران کے میسائل سٹرائکس کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج حزب اللہ کی طرف سے بھی ایک بہت بڑا ایک راکٹ اٹیک ہوا ہے. گلوت بیس اور موساد ہیڈ کوارٹرز جو تل اویو کے آس پاس ہیں، اور بھی جگہوں پر حملے ہوئے ہیں، اور عراق سے بھی میسائل
क्रूज़ बलिस्टिक तो नहीं लेकिन क्रूज़ मिसाइल किस्म की डिवाइसेस फायर की गई हैं। अच्छा, इसराइल ने एक बार फिर आज गज़ा में भी बमबारी की है, लेबनान में भी बमबारी की है और शाम में भी बमबारी की है, जहां पर सीरियन टीवी की एक एंकर पर्सन सफ़ा अहमद वो अपनी ब्रॉडकास्ट करके निकल ही रही थी तो उनको भी वहां पर शहीद किया गया है। तो ये तेल अवीव पे भी हमें अटैक हुआ। ओ हाँ, सॉरी, तेल अवीव में भी एक हमला हुआ है आज, एक फिदायीन हमला हुआ है तेल अवीव में एक मेट्रो और बस स्टॉप में, और उसमें अभी अगेन मिलिट्री सेंसरशिप इम्पोज्ड है। आज लोग कह रहे हैं शूटिंग है, शूटिंग तो क्लियर है उसमें। हाँ, ये 10 कैजुअल्टीज की बात हो रही है। कल भी तेल अवीव की अजरेली मॉल में भी एक हमला हुआ था जिसमें सिर्फ 2 लोग जख्मी हुए थे। हाइफा में भी, वहाँ से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, इजरायली शहर हाइफा के, वहाँ पे भी शूटिंग हुई है। लेकिन चूंकि एक इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट है तो ये पता नहीं है कि इनकी नेचर क्या है। तो ये जो हम पहले बात सुन रहे थे, आप लेबनान की कर रहे थे, तो वहाँ पे हम जानते हैं कि कोई गवर्नमेंट नहीं है जी, इस वक्त कोई प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उनका बयान मैं भी देख रहा था और उन्होंने कहा कि लेबनान तारीख़ के ख़तरनाक दौर से इस वक्त दो चार है। मीनिंग कि वहाँ पे भी एक सबसे ज़्यादा थ्रेट ये है कि अगर बैरूत के ऊपर बमबारी जिस तरह से हो रही है, अगर ये बढ़ाते जाते हैं तो फिर मास कैजुअल्टीज़ हमें वहाँ पे मज़ीद देखने को मिलेंगी। कल भी वहाँ पे कोई 100 डेथ्स वहाँ से रिपोर्ट हुई हैं। तो हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो हम थोड़ा सा इराक़ और शाम की भी बात और इस वक्त वहाँ पे क्या बेचैनी है इस सारे मामले के हवाले से, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। ईरान ने जो आज रॉकेट फायर किए हैं, मिसाइल फायर किए हैं इसराइल पे, इससे ज़ाहिर है कि ख़ित्ते में परेशानी है और पड़ोसी मुल्क इराक़ में ईरान के इत्तेहादी भी मौजूद हैं और उन्होंने कुछ हमले भी किए हैं अमेरिकन इंटरेस्ट पे। इस वक्त वहाँ पे सूरत हाल क्या है? मशरिक़ वस्ता के तज्ज़िया निगार उसामा बिन जावेद वहाँ पे मौजूद हैं। पिछले चंद दिनों से हमारी आज उनसे बात हुई और पहला सवाल हमने उनसे यही किया कि ये जो नाजुक सूरत हाल है, पेचीदा सूरत हाल है, इस पर वहाँ आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त इराक़ और शाम के मज़ाफ़ाती इलाक़ों में मौजूद हैं, उनकी सरहदी हदूद के पास, और गुज़श्ता 3 रोज़ से हालात ख़ासे कशीदा हैं। गो के पुरसुकून कहा जा सकता है इस ज़ुमरे में कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन गुज़श्ता 3 रोज़ में इराक़ से कई रॉकेट्स फायर किए जा चुके हैं, ड्रोन फायर किए जा चुके हैं, क्रूज़ मिसाइल्स फायर किए जा चुके हैं शाम और इसराइल की जानिब। और गुज़श्ता रात एक रॉकेट अटैक किया गया एक अमरीकी बेस पर जो बगदाद के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से मुल्हिक़ है। और गो कि इसका कोई ऐसा कोई बड़ा माली या जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन आपको ये इससे अंदाज़ा होता है कि हालात किस कदर पेचीदा हो चुके हैं और किस कदर नाजुक जगह पे खड़े हैं कि पूरे मशरिक़ वस्ता बल्कि मुस्लिम दुनिया में जो गम और गुस्सा पाया जाता है उसको निकालने के लिए और फ़लस्तीनियों से और अब लबनानियों से यकजहती के लिए कम से कम जो ग्रुप्स हैं वो मुज़ाहिमत कार ग्रुप्स जो हैं वो बशमूल उनके जो ईरान से करीबी ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने किसी किस्म की कार्रवाइयों का ऐलान किया है और वो कार्रवाइयाँ के वो पिछले पूरे साल करते रहे हैं। इस चंद रोज़ में हसन नसरुल्लाह की टारगेटेड असैसिनेशन के बाद जो है उनमें ख़ासी तेज़ी आई है। तो लोगों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है और इराक़ में तो हसन नसरुल्लाह को न सिर्फ इस वजह से माना जाता था कि हिज़्बुल्लाह का एक किरदार रहा है फ़लस्तीन की मज़ाहिमत में, बल्कि दाइश के ख़िलाफ़ जंग में भी हिज़्बुल्लाह का इस मुल्क में एक बड़ा कलीदी किरदार रहा है और उन्होंने इस मुल्क को दाइश को शिकस्त देने में ख़ासी मदद की है। तो अगर ये आग फैलती है लड़ाई की, तो बड़ा फिर सवाल ये है कि इराक़ के अंदर वो गिरोह जो अमेरिका मुखालिफ हैं, इसराइल मुखालिफ हैं, ईरान के इत्तेहादी हैं, क्या वो भी इस जंग का हिस्सा बन सकते हैं? इराक़ में गुज़श्ता 20 सालों में कई प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी जा चुकी हैं
اور اس وجہ سے عراق کے لوگ اس بات سے خاصے پریشان بھی ہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، گو کہ اس وقت عراق میں امن ہے اور کسی قسم کی کارروائیاں نہیں ہو رہی، لیکن وہ امن کو دیر پا امن نہیں ہے، کیونکہ گزشتہ 20 سالوں میں عراق نے بہت شدید خونی جنگیں اور قتل و غارت دیکھا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے عراق کے انوالو ہونے کا، عراق کو بیچ میں آ جانے کا اس تمام قضیے میں، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایران سے تعلق یا ایران کے قریبی جو حکومتیں ہیں اس میں عراق، شام، لبنان اور یمن شامل ہیں۔ تو یقیناً بالواسطہ یا بلا واسطہ عراق تو اس جنگ میں شامل ہے اور رہا ہے، گو کہ عراقی حکومت نے اپنا موقف اس سے بہت مختلف رکھا ہے، لیکن یہاں پہ تمام وہ گروہ یا تمام وہ تنظیمیں جو کہ نہ صرف ملیٹریلی ان کی پریزنس موجود ہے، بلکہ وہ تمام تنظیمیں جو اب اپنے آپ کو عراق کے سیاسی دھارے میں بھی لا چکی ہیں، ان سب کی انوالومنٹ رہی ہے اس میں۔ اور گزشتہ 1 سال سے اسلامک ریزسٹنس آف عراق کے نام سے ایک تنظیم وجود میں آئی ہے، جس میں وہ تمام گروپ شامل ہیں، اور انہوں نے سینکڑوں کارروائیاں کی ہیں، بلکہ کچھ ڈرونز تو ان کے ایلات تک پہنچ چکے ہیں، اسرائیل کے پورٹ سٹی ایلات تک۔ تو یہاں پہ اس پورے خطے میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایک ایسا ملک ہے جو اپنے آپ کو اس فلسطین کے قضیے سے بالکل الگ تھلگ رکھ سکے۔ ہاں، بہت سارے ممالک میں یقیناً اس قسم کی نہ اظہار رائے کیا جا سکتا ہے اور نہ کسی قسم کی جنگی کارروائیوں کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن وہ تمام ملک اور وہ تمام تنظیمیں جن کا الحاق ایران سے رہا ہے وہ اس میں موجود بھی ہیں، اور بلکہ وہ اس میں حصہ بھی لے رہے ہیں۔ اور گزشتہ رات کی کارروائی میں انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ جب تک یہاں سے غیر ملکی فوجیوں کا، بالخصوص امریکی فوجیوں کا عراق سے انخلا نہیں ہو جاتا، یہ تمام جو کارروائیاں ہیں ان کے بیسس کے خلاف وہ جاری بھی رہیں گی اور اس میں تیزی بھی آئے گی۔ اچھا اسامہ، آپ پورے اس خطے میں جب سے یہ 7 اکتوبر کے بعد آپ اس پورے خطے میں گھومے، اور ہم نے ایک دیکھا ہے کہ عرب حکمران، اس خطے کے حکمران اور اس خطے کے عوام میں ایک بہت فرق پایا جاتا ہے جہاں تک فلسطین کے ایشو کی بات آتی ہے۔ تو آپ نے اس کے بارے میں کیا دیکھا ہے، کیا سنا ہے؟ جی ضرور، مجھے موقع ملا گزشتہ 1 سال میں مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک میں جانے کا، اور میں وہاں موجود تھا کہ جب اردن میں امریکی سفارت خانے کے اوپر ہزاروں لوگوں نے حملہ کیا۔ میں نے عمان میں بھی دیکھا اور عراق میں بھی کئی دفعہ اس بات کا مشاہدہ کیا، ترکی میں بھی دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ اپنی حکومتوں سے شدید نالاں ہیں ان کی خاموشی پر۔ اس وقت آپ کو 2 روئے نظر آتی ہیں، ڈائیکاٹمی نظر آتی ہے، جو لوگوں کے جذبات اور تاثرات ہیں اور جو حکومتوں کا کردار ہے۔ اور حکومتوں کا کردار آپ کو یہی نظر آتا ہے کہ کسی طریقے سے اس قضیے کو دبا دیا جائے، معاملات کو افہام و تفہیم سے طے کر لیا جائے اور سٹیٹس کو کی طرف چلا جایا جائے دوبارہ، جہاں پہ ایک اسرائیل کا جو غاصبانہ قبضہ ہے وہ جاری رہے، لیکن یہ قتل و غارت ختم ہو جائے۔ اور اسرائیل اس طرف بالکل آپ کو جاتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ اسرائیلی حکومت کی زندگی اس بات پر منحصر ہے کہ یہ جنگ جاری رہے۔ اگر یہ جنگ ختم ہو گئی تو یہ عین ممکن ہے کہ بنجامن نتنیاہو کو جیل جانا پڑے۔ تو اس وجہ سے اسرائیل کی اپنی اسٹریٹجی ہے اور ان عرب ممالک کی اپنی اسٹریٹجی ہے، اور یہ حکومتوں کا جو کردار ہے اس سے یقیناً جو افراد ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں، اور آپ کو گاہے بگاہے اس کی ایک پریشر کوکر کا ایک بوائل نظر آتا ہے، اور جس میں ہزاروں لوگ سڑک پہ نکلتے ہیں اور پھر وہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بات خاصی تشویشناک ہے، کیونکہ ایک لاوا ہے جو ابل رہا ہے اور اس کو بہت ساری جگہوں پر دبا دیا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو حکومتیں چاہتی ہیں ویسے ہی ان کی عوام سوچ رہی ہے۔ میں نے اپنے ایک یہاں پہ ساتھی سے پوچھا عراق میں کہ بھائی آپ کے کیا تاثرات ہیں، عراق میں تو سکون ہے؟ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ عراق ہم مشرق وسطیٰ کے باقی ممالک کی طرح سکون سے کچھ خوفزدہ رہتے ہیں، کیونکہ there is always a calm before a storm، کہ شاید کہ یہ خاموشی کسی آئندہ آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔
جی تھے اسامہ بن لادن، اسامہ بن جاوید. میں آپ کو کچھ اپڈیٹس دے دوں کہ اب یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ اسرائیل کے نواتم ایئر بیس جہاں پر F-35 سب سے جو بڑا اور سب سے اہم ایئر بیس ہے اس پر کئی میسائل سٹرائکس ہوئی ہیں. ابھی فوٹیج آئی ہے، ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے اگر چلے، یہ تو وہ فائل فوٹیج ہے ایکچوئل حملوں کی، لیکن یہ اوپر سے بالکل ڈائریکٹ آ رہے ہیں اور انتہائی تیز رفتار میں. نواتم از اے کرٹیکل ایئر بیس اسرائیل کا، اور جہاں تک یہ ویڈیوز جو میرے سامنے ہیں، میرے فون پہ ہیں اس وقت پہ، اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ وہاں پر کافی بھاری نقصان ہوا ہے. ظاہر ہے کہ اسرائیل کی طرف سے اس کی کنفرمیشن نہیں آئے گی، لیکن سوشل میڈیا پر بڑی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں اینڈ کافی اس کے اوپر ایک ہیوی سٹرائک لگ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی رپورٹ آئی ہے کہ اسرائیلی میڈیا اب کنفرم کر رہی ہیں کہ تقریباً 9 لوگ ہلاک ہوئے ہیں اسرائیل میں اور کئی لوگ زخمی، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی ہمارے پاس پوری اس کی کنفرمیشن نہیں ہے. چلیں یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ ہمارے ملک میں صنفی تشدد، ریپ، غیرت کے نام پہ قتل، اس کی صورتحال کیا ہے. ایک سٹڈی سامنے آئی ہے، فیکٹس فگرز سامنے آئے ہیں، ان کی بیسس پہ اس موضوع پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. پاکستان کئی جو گلوبل انڈیکس ہیں ان میں ماشاءاللہ بہت اوپر ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ گلوبل انڈیکس جن کا تعلق براہ راست کوالٹی آف لائف سے ہے اور لوگوں کی زندگی ہے، اس میں وہ بالکل نیچے ہے، اور بعض انڈیکسز میں تو وہ افریقہ کے جو پسماندہ ترین جو ممالک ہیں ان سے اس کا سخت مقابلہ ہے، کمپٹیشن ہے. اگر ہم صنفی تشدد یا عورت مرد کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے یا جو سماج کرتا ہے یا جو ریاستی قوانین ہیں ان کی روشنی میں گلوبل انڈیکس میں جانے کی کوشش کریں تو بڑا دکھ ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ جنڈر انیکوالٹی انڈیکس جو ہے اس میں پاکستان 166 ممالک میں 135ویں نمبر پہ ہے. گلوبل جنڈر گیپ انڈیکس میں جو 146 ممالک ہیں ان میں 145ویں نمبر پہ ہے. اب مجھے نہیں پتہ ایک واحد جو ملک رہ گیا ہے وہ کون سا ہو سکتا ہے، سیکنڈ لاسٹ ہے وہ. اچھا، اسی طرح تھامسن رائٹرز فاؤنڈیشن کے مطابق پاکستان خواتین کے لیے جو 10 سب سے زیادہ غیر محفوظ ممالک ہیں ان میں 6 نمبر پہ ہے، اور جارج ٹاؤن یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ فار ویمن کے 2021-22 کے انڈیکس کے مطابق 170 ممالک کی رینکنگ میں پاکستان نیگیٹو میں 167 اس پہ ہے، درجے پہ ہے. ہمارے ہاں کئی تنظیمیں اس پہ کام کر رہی ہیں، ان میں سے ایک تنظیم جو ہے وہ سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن یعنی SSDO ہے. اس نے حال ہی میں ایک بڑی زبردست رپورٹ شائع کی ہے. یہ رپورٹ جو ہے 4 صوبوں میں جو پولیس ریکارڈ ہے اس کی مدد سے مرتب کی گئی ہے، لہٰذا ریاست کا ڈینائی کرنا بھی مشکل ہوگا اس رپورٹ کو، اس لیے کہ انہی کے ذرائع سے یہ رپورٹ بنائی گئی ہے. اور اس میں جو مین فوکس ہے وہ ہے کہ ریپ، اغوا اور قتل برائے غیرت. اس رپورٹ کے مطابق 2023 میں 7010 ریپ کیسز ہوئے، ان میں سے 94.5% صوبہ پنجاب میں ہوئے. 2427 اغوا کے کیسز ہوئے، ان میں سے 2/3 یعنی 2/3 سندھ میں ہوئے، اور 533 کاروکاری یعنی غیرت کے نام پہ قتل ہوئے، ان میں سے 50% صوبہ سندھ میں ہوئے. ہمارے ساتھ SSDO کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کوثر عباس صاحب وقت موجود ہیں. تھینک یو سو مچ کہ آپ تشریف لائے. سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس رپورٹ کے مطابق جو ریپ کیسز ہیں ان میں 94.5 مطلب 95% ہی سمجھ لیں وہ پنجاب میں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آبادی زیادہ ہے، وہاں کا سماج جو ہے وہ ٹالریٹ کرتا ہے، کیا ہے یہ میں جاننے یا رپورٹنگ زیادہ ہوتی ہے؟ ہاں
تھینک یو ویری مچ سر. بیسیکلی دیکھیں جو یہ رپورٹڈ کیسز ہیں اس کا بیسیکلی ایک پرپز بھی یہی ہے کہ یہ چیک کرنا کہ یہ کیسز رپورٹ کتنے ہو رہے ہیں, کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل اس طرح کے ہیں کہ جو کیس ہونے کے کئی عرصہ کے بعد بھی ایف آئی آر رجسٹر نہیں ہوتی, اس کی جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے تو اس کو پروسیکیوشن یا اس پہ ہم بعد میں آئیں گے. پہلے یہ بتائیے کہ یہاں رپورٹ اس کا ریزن یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو رپورٹنگ کمپیریٹیولی بہتر ہے وہاں پہ, دوسرا یہ ہے کہ اربن پاپولیشن زیادہ ہے تو لوگ اویئر زیادہ ہیں لوگ, اور بہت سارے اس طرح کے انیشیٹوز بھی گورنمنٹ آف پنجاب نے لیے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ کچھ ہیلپ لائنز اس طرح کی ہیں اور لوگ جو ہے اس کو باقاعدہ فون کر کے, یا ایک ویمن سیفٹی ایپ بھی بنائی ہے, اور جو کچھ اچھے انیشیٹوز ہیں ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کو استعمال کرتے ہوئے خواتین جو ہیں وہ اپنی کیسز کو رجسٹر کرواتی ہیں, لیکن ابھی بھی یہ کوئی نمبر جو ہے یہ کوئی ایکوریٹ نمبر نہیں ہے. جس سے کئی گنا کیسز ایسے ہوں گے جو ابھی تک بھی انڈر رپورٹنگ ہے, کیونکہ ایک کلچر ہے کہ اب یہ ڈیٹا پبلش ہوا تو ایک کلچر ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اوپن ڈیٹا کی بات کریں, اس کی بات یہ ہوتی ہے یار یہ کیس کیوں مطلب ہائی لائٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کو کیوں رجسٹر کرنا ہے. رجسٹریشن آف کیسز دنیا پوری میں جو ہے اس کو پازیٹیو سمجھا جاتا ہے, اور اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ریاست بڑا خیال رکھ رہی ہے اپنے شہریوں کا, اور جب بھی کوئی اس طرح کا کیس آتا ہے تو ریاست زیرو ٹالرنس. اچھا ایک منٹ کوثر عباس صاحب, آپ کی رپورٹ کے مطابق سندھ میں جو اغوا کے کیسز ہیں ان کی رپورٹنگ ہمیں شاید قدر بہتر نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ جو کاروکاری کے کیسز ہیں میں نہیں سمجھتا کہ 533 کم سائٹ پہ ہے یا میکسیمم سائٹ پہ ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو ریپ کی رپورٹنگ ہے سندھ میں یا دیگر صوبوں میں وہ اس کا حال برا لگ رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے. بالکل دیکھیں ہمارا بھی بیسیکلی جیسا میں نے پہلے بتایا کہ ہمارا اس کے اوپر سب سے بڑا کنسرن یہی ہے کہ جہاں پہ رپورٹنگ بہت کم ہے ہم اس کو یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ بڑی پازیٹیو بات ہے کہ کیونکہ مطلب آپ نے کہا سر ہمارے ضلع میں ایک کیس بھی رپورٹ کے پی اور بلوچستان, اٹس ناٹ اے پازیٹیو, آپ ہی کی رپورٹ میں کے پی اور بلوچستان کے کئی اضلاع ہیں جس میں زیرو ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اسی طرح دیکھیں نا, اب اسی طرح کئی اور انڈیکیٹرز بھی ہیں جو اس میں کورڈ نہیں ہیں, جو ہم نے جو ہماری ایکچوئل جو ہمارا پلان تھا اس میں بہت سارے اور انڈیکیٹرز تھے جو ہم نے ڈیٹا مانگا تھا جو ہمیں نہیں ملا. جو ہمیں ملا ہم نے مثال کے طور پہ ڈومیسٹک وائلنس کے ایشوز ہیں, بہت سارے ویمن ٹریفکنگ کے مسائل ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس طرح کے جتنے کیسز ہیں وہ ڈیٹا نہیں ملا. جو ہمیں ملا پھر ہم نے بہتر یہی سمجھا یار کہ جو آیا ہے اسی کو ہم ایٹ لیسٹ کمپائل کر کے اس کے اوپر ڈیٹا نکالیں. رپورٹنگ جہاں پہ کم ہے وہاں پہ کوسچن مارک ہے کہ کیا وہاں پہ اتنی جو ہے وہ سیکیورٹی ہے لوگوں کی, خواتین کی لائف کو, کہ وہاں پہ کوئی ایسا کیس نہیں ہو رہا, یا وہاں پہ جرگے یا لوکل ایک کلچر اس طرح کا ہے جو ہمارے ایک مطلب لوکلی کچھ ٹریڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے ان کیسز کو شاید رپورٹ ہی نہیں کیا جاتا. تو میرے خیال سے بینگ اے پریکٹیشنر اور ہمارا اس کے اوپر فوکس بھی یہی ہے کہ یہ دیکھنا کہ نمبر آف کیسز کتنے ہوئے ہیں. میں آپ کو مثال اس کی اس طرح کوٹ کروں گا کہ 2020-21 کی بات ہے کہ جب پاکستان نے ٹریفکنگ ان پرسنز کی رپورٹ کے اندر پاکستان ٹیئر 2 واچ لسٹ یا گرے لسٹ میں آ گیا تھا. کیوں آ گیا تھا؟ کہ پاکستان کے اندر 2018 کے لاء کے تحت ٹریفکنگ کے کیسز رجسٹر نہیں ہو رہے تھے. جب 2022 میں پاکستان کی رینکنگ امپروو ہوئی تو کیوں امپروو ہوئی کہ نمبر آف کیسز رجسٹر ہونا شروع ہو گئے. غالباً کچھ 900 کا کچھ فگر تھا جو ہم نے رپورٹ کیا تھا US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کہ یہ نمبر آف کیسز رجسٹر ہو گئے ہیں. تو یعنی کہ دنیا پاکستان کو اپریشیٹ کرتی ہے یا کسی بھی ریاست کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ جب وہ ان کیسز کو رجسٹر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا ڈیٹا اوپن کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے نمبر آف کیسز رجسٹر ہو گئے ہیں. یہاں پہ کلچر یہ ہے انفارچونیٹلی کہ اگر کسی بھی علاقے کا اس طرح کا کوئی کیس نمبر آف کیسز ہائی لائٹ ہو جائیں تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے جی SHO کو چینج کریں کہ یہاں پہ پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا مطلب میرے خیال سے عجیب مائنڈ سیٹ ہے جس کو شاید بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ یار اس کو آپ شاباشی دیں کہ وہ اس کے اوپر زیرو ٹالرنس پالیسی رکھ رہا ہے اور اس کے اوپر وہ بڑا سیریسلی ایفرٹ کر رہا ہے کہ کوئی بھی خاتون جب اس کے پاس وکٹم آتی ہے تو وہ فوری طور پہ اس کے خلاف جو ہے وہ FIR اس کی اپلیکیشن پہ رجسٹر کرتا ہے اور اس کے اوپر فردر جو ہے وہ کاروائی شروع کرتا ہے. کچھ ہمارے شفافیت تو ایک بڑا ایشو ہے نا, آپ کو ڈیٹا حاصل کرنے میں کیا مشکلات آئیں یا مل گیا آسانی سے؟ سر آسانی سے تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کچھ نہیں ملتا. بیسیکلی رائٹ ٹو انفارمیشن کے لاز ہر صوبے میں بنے ہوئے ہیں. آرٹیکل 19A جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کے تحت بھی ہے. تو ہم نے بیسیکلی کووڈ کے دنوں میں اس کو پہلے ہم نے میڈیا ٹریکنگ کے تھرو ڈومیسٹک وائلنس کے ایشوز کو دیکھا, کیونکہ اس وقت ایک ازمپشن یہ تھی یا پرسیپشن تھی کہ بھئی ڈومیسٹک وائلنس بڑھ رہا ہے کووڈ کے دنوں کے اندر. تو اس وقت بیسیکلی ہم نے میڈیا رپورٹنگ کے ساتھ شروع کیا. اس کے بعد وی تھاٹ کہ یار انسٹیڈ آف رپورٹنگ یہ جو میڈیا میں ڈیٹا آ رہا
ہوتا ہے وہ یقینی طور پہ ساری خبریں ہر کیس جو ہے وہ خبر نہیں بن رہا ہوتا, تو کیوں نہ ہم اس کو رائٹ ٹو انفارمیشن کا ٹول استعمال کرتے ہوئے ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں. تو ہم نے بیسیکلی رائٹ ٹو انفارمیشن کے ذریعے تمام صوبوں کے لاز کو اپلائی کرتے ہوئے یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا, اور وہ بھی کوئی ہمیں آسانی سے نہیں ملا. پہلے تو ہمارے سے یہ سوال آ رہا تھا کہ یار کیوں چاہیے اور اتنا ڈیٹا ہم کہاں سے دیں آپ کو, مطلب 36 ضلع ہیں پنجاب کے یار, اتنا ڈیٹا ہم آپ کو کہاں سے دیں. تو ہمارا سب سے بڑا کوسچن مارک اگین یہ ہے کہ بھائی کیا آج بھی ہم ڈیٹا کا فقدان ہے کہ جب ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں اور سارا کچھ, کہ ہم یہ سوال کر رہے ہیں اتنا ڈیٹا ہم کہاں سے لیں گے. کوثر صاحب ایک ہمیں چھوٹا سا وقفہ لینا ہے اور پھر تھوڑا سا جاتے ہیں کہ آپ کی کچھ فائنڈنگز بھی ہیں کہ اس معاملے کو بہتر کیسے کیا جائے. تو آفٹر دس ویلکم بیک جی. ہم بات کریں جینڈر بیسڈ وائلنس کے بارے میں. کوثر صاحب اب یہ تو ہو گئی ایک اوور آل پکچر. آپ کے ظاہر ہے کہ کچھ ریکمنڈیشنز بھی ہوتی ہیں, کیونکہ مانا کہ کوانٹیٹیو رپورٹ ہے لیکن پھر بھی اس میں کچھ ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ابھی آپ نے کچھ حل بھی آپ نے پرپوز کیے ہیں. تو پہلا تو سوال یہ ہے کہ کیا چیزیں بہتری کی طرف گئی ہیں. اب اگر ہم صرف اعداد و شمار کو دیکھیں, جیسے کہ پنجاب میں 95% ریپ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وارننگ سائن تو ہے, لیکن کیا رپورٹنگ میں بھی کوئی بہتری آئی ہے اوور آل؟ دیکھیں میں نے اس سے پہلے بولا کہ بیسیکلی رپورٹنگ میں کمپیریٹیولی اب بہتری آ رہی ہے, کیونکہ ایک تو ظاہر ہے آپ لوگوں کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو اب اویئرنیس بہت زیادہ شروع ہو گئی ہے. کچھ اس طرح کے گورنمنٹ کی طرف سے بھی سٹیپس ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو ایسی اپلیکیشنز, موبائل اپلیکیشنز بن گئی ہیں, جیسے ویمن سیفٹی ایپ کی میں نے بات کی, تو اس کی وجہ سے لوگوں میں اویئرنیس آنی شروع ہو گئی ہے اور الٹیمیٹلی کیسز بہتری کی طرف جا رہے ہیں. بٹ اسٹل اٹس اے لانگ وے ٹو گو, کیونکہ یہ صرف کیس رجسٹر کرنے کی حد تک پہلے تو اپنے ایک پولیس والے کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے کہ بھائی یہ کیس رجسٹر کرنا کیوں ضروری ہے. اس کے بعد فردر جو پروسیسز ہیں اس کے اوپر شروع ہوگی. سیکنڈلی یہ کہ دیکھیں کنوکشن آج بھی اس کی لیس دین 2%. ٹھیک ہے, کیوں لیس دین 2% ہے کہ جب ریاست کا کام ہے کہ جب کیس رجسٹر کرے تو اس کے بعد اس وکٹم کو پروٹیکشن بھی دے اور اس کو سپورٹ بھی کرے کہ وہ وکٹم یہ سمجھے کہ میں اگر یہاں پہ کوئی بھی بیان دوں گا تو میری ریاست میرے پیچھے کھڑی ہے. آپ ابھی بھی وکٹم کہہ رہے ہیں, سروائیور کہنا چاہیے نہیں, سروائیور کہتے ہیں, ٹھیک ہے, سروائیور کہتے ہیں یا وکٹم کہتے ہیں, کیونکہ کئی لوگ فرق ہے, ویسے بہت فرق ہے, لیکن اس میں یہ نا کئی لوگ سروائیو نہیں بھی کر پاتے نا, دونوں صورتوں میں یہ چیزیں, اس کی فیملی جو ہے وہ ڈیل کر کے یا کوئی اس طرح کی چیز کر کے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے. تو وکٹم یا سروائیور دونوں صورتوں کے اندر بیسیکلی ان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ بھائی ہمارے ساتھ ریاست کھڑی ہوگی اور ہم کورٹ میں جا کے جب کوئی اس طرح کی بات کریں گے تو ہمیں کوئی پریشر نہیں آئے گا, کوئی اس طرح کی چیز نہیں آئے گی. کنوکشن کا ایک سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ پولیس یہ کہتی ہے, آئی او یہ کہتا ہے بھائی میں کیا کروں, میرا تو جو جب میں کیس پریزنٹ کرتا ہوں تو وہاں پہ وہ بات ہی نہیں کرتے یا کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ ہی نہیں دیتے, تو الٹیمیٹلی چیزیں جو ہے وہ اس میں کوئی فردر جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری یہ ہے کہ ٹریننگ آف پولیس از ویری امپورٹنٹ آن دیز ایشوز, کہ ان کو سینسٹائز کرنا, کیونکہ پاکستان از اے گریو یارڈ آف لاز. ٹھیک ہے, اتنے قانون بنے ہوئے ہیں یہاں پہ, ہر آئے روز قوانین بن رہے ہوتے ہیں, اور جس کو کوئی چیز سمجھ آتی ہے وہ کہتا ہے جی اس پہ قانون بنا دیں, بجائے اس کے کہ جو ایگزسٹنگ لاز ہیں ان پر عمل درآمد کراؤ, کو عمل درآمد بھی کرائیں, اور ان کو اگر مثال کے طور پہ کوئی بہتری لانی ہے تو اس کو امینڈمنٹ کے ذریعے آپ لے کے آئیں, بجائے اس کے کہ نئی قانون سازی کے اوپر آپ جائیں. تو قوانین کے اوپر اگر ایک پولیس والے کا قصور نہیں ہے کہ جس نے دن میں اسٹریٹ کرائم بھی دیکھنا ہے, سارا کچھ دیکھنا ہے, تو اس کو آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جینڈر بیس وائلنس یا باقی چیزوں کو کیسے دیکھے گا. تو اس کی ٹریننگ اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ از اینڈ ریسورس ایلوکیشن از ویری امپورٹنٹ. تھرڈ تھنگ از جو ہم پولیس کے ساتھ اس پہ ایڈوکیسی بھی کر رہے ہیں کہ ویمن کے جو ایشوز ہیں, چلڈرن کے جو ایشوز ہیں, اس کے لیے کچھ ڈیڈیکیٹڈ آفیشلز آپ تعینات کریں. مطلب ایک جو نارمل اس طرح کے لوگ ہیں وہ شاید اس سارے وہ آلریڈی اتنے اوور برڈن ہوتے ہیں, جیسے کہ فرض کریں کہ سوری اپنی بات کاٹ رہا ہوں, جیسے یو ایس میں فار ایگزامپل اسپیشل وکٹمز یونٹ ہے, بالکل ان کا ایک ہی کام ہے کہ ان کو سیکشول وائلنس اور خاص طور پر کم عمر بچوں کے ساتھ جو سیکشول وائلنس ہے اس کو دیکھی جائے, تو اس طرح کی کوئی ٹیم ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی, بالکل. اور مجھے یاد ہے 90s میں خواتین کے پولیس اسٹیشن قائم ہوئے تھے, اور ریسنٹلی بھی میں سندھ کے اندر بھی جیسے بات ہو رہی ہے, انہوں نے جینڈر بیس وائلنس کی رپورٹنگ کے لیے خواتین ٹرینڈ اے ایس پیز اور ایس ایچ اوز انہوں نے لگائی ہوئی ہیں. میرا وہاں جانا بھی ہوا, اور وہاں پہ جو لیول آف رپورٹنگ ہے وہ اتنا بہتر ہے. خواتین کال کرتی ہیں, آتی ہیں, اس سے بہت ان کو ایک تھریٹنگ انوائرمنٹ نہیں ملتا, کوئی ان کو جج نہیں کر رہا, کوئی سننے والا ہے, تو پھر وہ امپروو ہوتا ہے. لیکن یہ آپ کو
पंजाब में तो आपने कहा कि जी कि काफ़ी बेहतर है, सिंध भी शायद स्ट्रगल कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रगल। बाकी 2 सूबों में आपको नज़र आया कि इस देखिए जी, आज बल्कि आज सुबह ही मेरा केपी जाना का इत्तेफाक हुआ और केपी पुलिस के साथ ही काफ़ी मुलाकातें हुई। दे आर ऑल्सो प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स दीज थिंग्स, ठीक है। और उसमें अब अच्छी बात यह है कि ख़वातीन अब केपी में पुलिस ज्वाइन करना शुरू हो गई हैं। इससे पहले एक कल्चर था कि वहाँ पे पुलिस जो है वो उसमें या किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर खातून भर्ती होने का भी शायद नहीं सोच सकती थी, वही जो ट्रेडिशनल उनके इशूज़ हैं। लेकिन अब कंपैरेटिवली वहाँ पे भी लोगों का एक माइंडसेट जो है वो बेहतरी की तरफ गया है। बट स्टिल अगर ओवरऑल आप रेशो की बात करें एज कम्पेयर टू मैन पुलिस, तो पाकिस्तान के अंदर अगेन 3-4% से ज़्यादा नहीं है जो। अच्छा कौसर साहब, अब देखिए हमने रिपोर्टिंग की बात की, हमने पुलिस की बात की, वो तो है रजिस्ट्रेशन ऑफ केस। एक जो हम देखते हैं कि एक फिर बिल्कुल एक मुख्तलिफ सिचुएशन आती है जब वो सर्वाइवर या उनकी फैमिली या जो भी आम अदालत में जाते हैं। तो जब आप बात करते हैं ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन की, तो क्या जुडिशरी और लॉयर्स की भी ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो रिपोर्ट करते हैं वो बैक डाउन कर देते हैं क्योंकि एक हजूम होती है, आपके वो असॉल्टर्स भी वहाँ बैठे होते हैं और फिर अजीब अजीब किस्म के सवाल पूछे जाते हैं। जितने भी हमने वकला से बात की है जो इन केसेस को हैंडल करते हैं, वो कहने का सबसे बड़ा एक मसला ये है। वहाँ पर कुछ काम हुआ है? देखें उस पर भी बेसिकली अगेन देयर इज़ अ नीड कि करिकुलम के अंदर इस तरह की सारी चीज़ों को ऐड इन किया जाए। जुडिशल एकेडमीज़ के कोर्सेज के अंदर जो इस तरह के इश्यूज़ हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस के हैं, ट्रैफिकिंग के हैं, ये जो मुख्तलिफ जितने भी इश्यूज़ हैं इनको बाकायदा उसके अंदर ऐड ऑन किया जाए। रीज़न उसके अंदर अगेन यही है कि हम सिर्फ ब्लेम करते हैं ना पुलिस को कि पुलिस ने रिपोर्टिंग नहीं की। अब पुलिस ने रिपोर्ट अगर कर भी दी तो आगे प्रोसिक्यूटर का काम है कि वो केस को प्रेजेंट इस तरीके से करे कि सारे एविडेंस उसके अंदर शामिल हों। आगे फिर जज साहब का काम है कि उनका माइंडसेट टुवर्ड्स दिस इशू इतना सेंसिटाइज हो कि जब इस तरह का कोई भी इशू उनके सामने जाए तो वो फौरी तौर पे एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखें और उसके ऊपर बाकायदा एक प्रायोरिटी पे उन केसेस की जो है वो हेयरिंग करें और उनको जो है वो डिसीजन दें। इस सारे प्रोसेस के अंदर बेसिकली हर स्टेप के ऊपर हमें, मैंने जैसा पहले कहा कि इट्स अ लॉन्ग वेट। ये ऐसा नहीं है कि हम कोई ओवरनाइट चीज़ों को ठीक कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि देखें ये इश्यूज सिर्फ पाकिस्तान के नहीं हैं, ये इश्यूज दुनिया पूरी के हैं। लेकिन आप अभी गूगल पे लिखें कि जी किसी भी डेवलप कंट्री का कि ये नंबर ऑफ़ केसेस रिपोर्टिंग कितनी हो रही है, आपके पास डेटा ऑनलाइन अवेलेबल होता है और उसको कभी भी नेगेटिव नहीं समझा जाता कि जी वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान का इमेज डैमेज हो रहा है या किसी भी मुल्क का डैमेज हो रहा है। यूके के फिगर्स आए रेप के, बिल्कुल, और बहुत ही एस्टॉनिशिंग है कि वहाँ पे कितना ज़्यादा है। हम समझते हैं कि नहीं है, लेकिन बिकॉज वो रिपोर्टिंग हो रही है, बिल्कुल, बिकॉज एक सेफ एनवायरनमेंट है तो आप फिर उसको टैकल करते हैं। लॉ की डेटरेंस बिल्ड होती है जब सोसाइटी के अंदर लोगों को ये पता चलता है ना कि यार एसएचओ साहब इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, इसके ऊपर नहीं छोड़ेंगे हमें। तो एक लॉ के लिए आपने ना लोगों का माइंडसेट ऐसा नहीं कि डंडा लेके आपने शुरू हो जाना है, आपने एक माइंडसेट चेंज करना हो डेटरेंस बिल्ड करके। तो देयर इज़ अ नीड कि जब इस तरह के स्टेप्स लिए जाएंगे डिफरेंट लेवल के ऊपर, और स्पेशली क्योंकि एक जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट होता है उस वक्त वो पुलिस होती है, तो वहाँ पे जब ये माइंडसेट एक बिल्ड होगा कि भाई इस तरह का कोई भी केस आना है तो हमने फ़ौरन उस पर पहला काम ये करना है कि हमने एफआईआर रजिस्टर करनी है। तो एक सिटीजन्स को भी, ख़वातीन को भी, बच्चों को भी जो इस मुल्क के शहरी हैं उनका भी एक ट्रस्ट बिल्ड होगा इस सिस्टम के ऊपर, और उसके साथ साथ जो ऐसे लोग हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनको भी कम से कम थोड़ी सी एक डेटरेंस ज़रूर बिल्ड होती है कि यार नेक्स्ट टाइम अगर हमने कोई इस तरह की चीज़ की तो अल्टीमेटली जो है वो हमें इस सारे केस के अंदर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने रखी हुई है। कुछ जो अच्छे स्टेप्स लिए हुए हैं गवर्नमेंट ने, जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं पंजाब की बात करूँ, वेमेन सेफ्टी ऐप है, वेमेन क्राइसिस सेंटर्स उन्होंने बनाए हुए हैं। इन सारे अच्छे स्टेप्स को हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि कितने लोग इफेक्टिव है ये जो वुमेन सेफ्टी ऐप आपने बताया, और ये जो सर इट्स अ वेरी गुड सिस्टम। ये आपके मोबाइल के ऊपर आप उसको वो कर लेते हैं। इसी तरह अगर खातून कोई भी कहीं जा रही है, ये मोटरवे के इंसिडेंट के बाद बेसिकली बनी थी, और उसका अगर कोई भी इस तरह का उसे हरासमेंट फील हो रही है या कोई इसको चेज कर रहा है, तो बेसिकली वो उस ऐप के ऊपर अपनी लोकेशन ऑन करेगी और वो लिंक्ड होता है आपके सेफ सिटी के साथ। अच्छा। और पुलिस को जब वो कॉल जाती है तो वो फौरी तौर पे उसको रिस्पॉन्ड करती है। इट्स अ वेरी गुड सिस्टम। लेकिन लोगों को शायद इस बारे में इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। इस पे मैं बात करनी चाहिए, बिल्कुल इस पे अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ इस पे बल्कि मैं आपको कहूँगा कि डीआईजी एहसन यूनुस साहब जो इसको हेड कर रहे हैं उसको आप उनको इसमें शामिल करें और कनेक्ट करें उनको लेवल से बात करें। एक पब्लिक को एक अच्छा मैसेज इस पे जाएगा। इसी तरह जो वेमेन क्राइसिस सेंटर्स हैं जो पंजाब मुल्तान के अंदर पहला सेंटर बना था, बिल्कुल ठीक है, वो सेंटर मुल्तान वाला बड़ा अच्छा काम कर रहा है। सलमान सूफी साहब का ये प्रोजेक्ट है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन उसको सिर्फ मुल्तान के अंदर महदूद नहीं होना चाहिए, उसको अक्रॉस
पंजाब जो है अभी वो मुल्तान तक ही महदूद है, अभी तक मेरे ख्याल से जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक मुल्तान तक हम फॉलो करते हैं। लिंक्ड विद अभी जो रिसेंट कोई एक कोर्ट ने ऑर्डर किया था तो उसकी बेसिस पे शायद उन्होंने दारुल अमान को लिंक किया है इसके साथ, लेकिन दारुल अमान और क्राइसिस सेंटर में काफ़ी फ़र्क होता है, तो उसको कम से कम हर सतह पर लेके जाया जाए और यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर एक बहुत शुक्रिया कौसर साहब। वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं बस एक फाइनल अपडेट दे दूं जो अभी हमें आई है कि बिल्कुल ये कंफर्म हो गया है कि इजराइल के नेवातिम एयरबेस पर बहुत शदीद बमबारी हुई है, या आप इसके विजुअल्स भी देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये सिर्फ कुछ विजुअल्स हैं, और भी बहुत विजुअल्स हैं जिसमें बहुत तेज़ रफ्तार में कई दर्जन मिसाइल्स गिर रहे हैं नेवातिम एयरबेस पे। इससे अब ये ऐसा लग रहा है कि जो पहली लहर थी स्ट्राइक्स की वो थी इजराइल के एयर डिफेंसेस को एग्जॉस्ट और कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा, लोग अक्सर गलती करते हैं, उनका ख्याल है कि ये आयरन डोम इनको रोकती है। आयरन डोम रॉकेट्स को रोकती है, एरो मिसाइल्स को रोकने के लिए उनके पास एरो, थाड और डेविड स्लिंग सिस्टम है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इजराइल की तमाम एयर डिफेंसेस इस पूरे पिछले साल के में जितनी भी हमने इस तरह की एक्सचेंजेस देखी हैं उसमें नाकाम साबित हुए हैं। अगर ये बात इसकी पूरी तरह से तस्दीक हो जाती है कि नेवातिम बेस को शदीद नुकसान पहुंचा है, और विजुअल्स में अगर तो इसका मतलब ये है तो इसका मतलब ये रिटेलिएशन नुमाइशी नहीं थी, नुमाइशी नहीं, ये सीरियस नुमाइशी नहीं थी। और ये जैसे वसत भी बता रहे थे, इजराइल का मेन एयर बेस है जहां पर जदीद अमेरिकन F-35 जेट्स यहाँ से परवाज लेते हैं। चले, आज का वक्त ख़त्म हुआ चलता है। आज के लिए इतना ही जी, कल भी हम आपको इस पूरी सिचुएशन पर अपडेट करेंगे। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफ़िज़।